الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم جزا الله عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے اس دور میں تارک قرآن ہو بہت ہی زیادہ
قابل احترام، قابل تکریم اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور پرغیب باڑی کی بستی حفاظ علماء کی بستی کے غیور زندہ دل مسلمان نوجوانوں، دوستوں اور پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی عظیم سپوتوں کی عظیم ماں بہنیں، آپ کی اس بستی میں پہلی مرتبہ حاضری کا موقع ملا۔ اس بستی کے امام غالباً حافظ سلیمان صاحب، مولانا سلیمان صاحب، وہی مجھ سے فون پر بات کر رہے تھے غالباً، جی مولانا سلیمان صاحب، کہ بھئی ہمارے گاؤں میں پروگرام ہے، تجھے آنا ہے اور ہم تجھے دعوت دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا بالکل آنے کی ضرورت نہیں، آپ کو دعوت دینے آنے کی ضرورت نہیں، آپ نے فون کر دیا میں آ جاؤں گا۔ دین کی بات کرنی ہے، اللہ رسول کی بات کرنی ہے، یہ تو میرا شرف ہے کہ اللہ نے مجھے اس کے دین کی بات کرنے کے لیے آپ کے گاؤں میں موقع دیا، ورنہ آج دین کی بات کا موقع کس کو ملتا ہے؟ تو مجھے آپ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے اتنے عظیم کام کے لیے اور اتنی عظیم خدمت کے لیے مجھ جیسے گنہگار کا انتخاب کیا۔ اور میں نے مولوی سلیمان صاحب کا فون آیا کہ ہمارے نوجوان، میں نے کہا کہ کسی استقبال کی، کسی اکرام کی ضرورت نہیں ہے، نہ میں اس لائق ہوں، نہ میں اس کا مستحق ہوں، نہ مجھ میں اس کی اہمیت ہے۔ یہ تو جو کچھ ہے ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے والدین، ان کی دعائیں، خصوصاً اللہ کا فضل اور ہمارے بزرگوں کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ ہم جیسے چھوٹوں سے کام لے رہا ہے، بس اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی انہوں نے نہیں مانا۔ ہمارے رفیق سفر مولوی مجیب صاحب کو میں نے کہا کہ بھئی ان کو کہہ دو کہ اگر آپ استقبال کریں گے تو ہم راستے سے واپس ہو جائیں گے، ہم نہیں آئیں گے آپ کے پاس، ہم بیان بھی نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے بول دیا، لیکن پھر یہاں آئے تو سب نوجوان بالکل جو ہے کھڑے تھے۔ میں نے اپنے نفس کو مخاطب کیا کہ میں اس لائق نہیں ہوں، لیکن پھر مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ نوجوان جس جوش کے ساتھ اور جس خروش کے ساتھ یہاں جمع ہے، چلو اسی بہانے یہ جمع ہو جاوے، کچھ دین کی بات ہو جاوے، کوئی دین کی بات کسی کے دل کو لگ جاوے، کوئی ایک عمل کرنے والا بھی ہو جاؤ، میری نجات کا ذریعہ۔ اس میں کچھ لوگوں نے پھولوں کا بھی اہتمام کیا۔ اب یہ ایک نئی بدعت چل پڑی ہے مولانا صاحب، امت کو اب اس سے بھی بچانا چاہیے۔ یہ پھول اڑانا یہ کیا ہے سر؟ یہ ہمارے اکابرین کے طریقے نہیں ہیں میرے بھائی، آپ لوگوں نے آپ کی محبت میں کیا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب اس سے بچنا چاہیے۔ یہ ہمارے بزرگوں کے طریقے نہیں ہیں، ہمارے اکابرین کے طریقے نہیں ہیں۔ دین اسلام کی یہ ساری چیزیں اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ٹھیک ہے آپ نے استقبال کیا، آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے ٹھیک ہے مولانا آ گئے، ملاقات ہو گئے، مصافحہ ہو گیا، زیارت، لیکن اب یہ پھولوں کا پھینکنا نہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہمیں ہدایت نصیب فرما۔ لیکن خوشی مجھے اس بات کو دیکھ کر ہوئی، میں تقریباً 19 سال سے جالنہ ضلع کے اندر کام کر رہا ہوں، لیکن اس بستی کے لوگوں کو، یہاں اس بستی کے نوجوانوں کی جو بیداری میں نے دیکھی ہے، مجھے پورے جالنہ ضلع کے اندر یہ بیداری دیکھنے کو نہیں ملی۔ اللہ تبارک و تعالی
آپ کی اس دینی محبت کو مزید اس میں اضافہ فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ میں سوچ رہا تھا کافی دیر سے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ اتنا نوجوان اور یہ سب اتنے سارے جوان اور سب کے چہروں کے اوپر ٹوپیاں اور ماشاءاللہ۔ تو یہاں تک جب حافظ فہیم صاحب نے اپنے کارگزاری بیان کی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے گاؤں کے اندر 200 سے زائد 3 سال پہلے 221 تب تو میرے خیال سے 300 کے آس پاس ہو گئے ہوں گے، 300 کے قریب حفاظ اور علماء کی جماعت۔ اللہ اکبر، یہ تو وہ جنتیوں کی بستی ہے، یہ تو کیوں؟ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن کو کہے گا کہ وہ لوگ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے، جو جہنمی ہو چکے ہیں، جن کے اوپر جہنم کی مہر لگ چکی ہے، ایسے جہنمیوں کی سفارش کرو، اللہ ان کو جہنم سے نکال کر جنت عطا فرمائے۔ تو کتنے حفاظ اس بستی کے اندر ہوں گے، اور یہ سارے حفاظ اگر 10-20 لوگوں کی اگر سفارش کریں گے اور قیامت تک انشاءاللہ اس بستی میں کتنے حفاظ پیدا ہوں گے، اور ہر آدمی اگر 10 لوگوں کی سفارش کرے گا تو کیا یہ جنتیوں کی بستی نہیں ہوئی تو کس کی بستی ہوئی؟ تو یہ تو جنتیوں کی بستی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی کو قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ دین، یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے، یہ بڑی محنتوں سے، بڑی محبتوں سے پہنچا ہے۔ ابھی آپ نے ہماری ان پیارے پیارے ننھے منھے معصوم بچوں کا پروگرام سنا، اور میں بہت توجہ کے ساتھ ان کے پروگرام کو سن رہا تھا، اور یہ اندازہ لگا رہا تھا کہ یہ بچے اتنے پیارے انداز میں، اتنے حسین پیرائے میں جو پروگرام پیش کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے رفیق سفر حضرت قاری عبدالحفیظ صاحب دامت برکاتہ کے ساتھ ہم مذاکرہ کرتے رہے کہ جب بھی کوئی پروگرام بچہ پیش کرنے کے لیے آتا تو ایک کالی بنڈی والے مولانا اسٹیج کے اوپر بالکل کبھی اٹھ رہے ہیں، کبھی بیٹھ رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، اور بالکل بے چین، بے قرار، بےتاب، پریشان حال نظر آ رہے ہیں، اور وہ ایسا محسوس کرا رہے تھے کہ میرا کوئی بچہ جو ہے اپنا پروگرام پیش کرنے سے رہ نہ جائے۔ وہ کبھی میں ان کو دیکھ رہا تھا کہ کوئی چھوٹا بچہ ہے تو استاد جو بالکل مائک لے کے بیٹھا ہوا ہے، کبھی اس کے لیے مائک سیدھا کر رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے۔ تو ایک استاد جب زندہ ہوتا ہے، ایک استاد جس کے دل میں طلب ہوتی ہے، ایک استاد کہ جس کے دل میں طرف ہوتی ہے، ایک استاد کہ جس کے دل میں گڑن ہوتی ہے، وہ ایک بستی کے اندر انقلاب پیدا کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور میں مبارکباد کہتا ہوں فرقے پاڑی کے نوجوانوں کو، فرقے پاڑی کے مسلمانوں کو کہ اتنا فکر مند استاد، اتنا طلب والا استاد، اتنا تڑپ والا استاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بستی کو عطا فرمایا۔ ورنہ آپ دیکھیے بہت سارے جہاں کے اندر امام صاحب نماز پڑھانے کے لیے آتے ہیں، پڑھی نہیں پڑھی چلے تو آئے، نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے، لیکن یہاں تو کئی دنوں سے ماشاءاللہ ان کی تیاری چل رہی ہے۔ مولانا آواز کو کیا کریں گے، ہم قبر میں بھی چلے جائیں گے۔ مولانا گرم پانی لے کر آئے ہیں ماشاءاللہ۔ اور مزید تعجب کی بات پھر یہ ہوئی کہ ہر استاد اور طالب علموں کو بار بار ان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی، مبارکباد کے قابل ہیں۔ یہاں ماشاءاللہ جمعیت علماء بھی قائم ہے،
اور اس کے سربراہ، اس کے صدر مولانا عرفان صاحب، ماشاءاللہ ہمارے مولانا، ان کو بھی میں کافی دیر سے نوٹ کر رہا ہوں۔ مہمان آنے والا مہمان ہر چیز نوٹ کرتا ہے، تو میں ان کو بھی کافی دیر سے نوٹ کر رہا ہوں کہ وہ بار بار مفتی فہیم کے کان میں آ کر کہہ رہے ہیں یہ بولو، یہ بولو، یہ بولو، یعنی ان کے دل میں ایک طلب ہے، تڑپ ہے کہ میرے گاؤں کے امام، میرا گاؤں کا بچہ کس طرح کارآمد بن جائے۔ ایک جو ہے انہوں نے اپنے مکتب کے عزائم جو ہے آپ کے سامنے پیش کیے کہ بھئی امام صاحب کو حج کرائیں گے، امام صاحب کو عمرہ کرائیں گے، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ کرائیں گے۔ تو اتنے فکر مند افراد آپ کی بستی کو نصیب ہوئے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ کسی بستی میں فکر کرنے والے افراد پیدا ہوتے ہیں۔ اگر کسی بستی میں فکر کرنے والے افراد پیدا نہیں ہوتے، وہ پوری کی پوری بستی جہالت کا شکار ہو جاتی ہے، پوری کی پوری بستی بے دینی کا شکار ہو جاتی ہے، پوری کی پوری بستی بدعت و خرافات کے اندر لے جاتی ہے، پوری کی پوری بستی دین سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ کی بستی کے لوگ، آپ کی بستی کے علماء اس بستی کے بارے میں فکر مند ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی بچوں کو اندر مزید اضافہ فرما۔ انہوں نے اپنے عزائم کے اندر جو پیش کیا کہ بھئی ہمارے مدرسے کے اندر، ہمارے مکتب کے اندر بچے حافظ بھی بنیں گے، اسکول بھی ہوں گی، بڑا اچھا جہین کا ان کی سوچ، ان کی فکریں ہیں۔ لیکن میں کہوں گا کہ مولانا صرف حافظ تک آپ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے محدود نہ کر دیں۔ کہاں گئے صدر صاحب؟ یہاں جاؤ ذرا سامنے۔ کہاں ہے مولانا عرفان صاحب؟ یہاں جاؤ۔ آپ کو یہ اعلان کرنا پڑے گا کہ آپ اپنے اس مکتب کو انشاءاللہ بخاری تک لے کر جائیں گے انشاءاللہ، اور آپ کے گاؤں کا ہر بچہ حافظ بھی بنے گا، عالم بھی بنے گا، اور 12ویں سائنس پاس بھی ہوگا انشاءاللہ۔ یہ کام ہونا چاہیے، خالی حافظ بننے سے کام نہیں چلے گا، یہ کام بچہ۔ اب آپ اس گاؤں کے اندر 300 مکان بتایا مجھے، 300 مکان میں کتنے بچوں کی تعداد ہے؟ 1000 بچے۔ بیٹھے تشریف رکھیے، 1000 طلبہ آپ سمجھئے، یعنی یہ 1000 ہمارے امت کا مستقبل ہے، 1000 بچے ہمارے قوم کا مستقبل ہے۔ اگر ان 1000 بچوں کی آج ہم نے فکر کی، اور یہ 1000 بچوں کے پیچھے اگر آج ہم پڑھ گئے، تو آپ تصور کیجئے آنے والے 15 سال کے اوپر آپ چلے جائیے کہ اس بستی کی کیفیت اور صورت کیا ہوگا۔ لیکن یہ کہ صرف مشورے نہیں کرنا پڑے گا، میدان عمل کے اندر آگے قدم بڑھانا پڑے گا، آپ کو آگے آنا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ جب عمارت بنے گی تب مکتب چالو کریں گے، نہیں، آج ہی سے آپ اپنے نظام کو شروع کر دیجئے، کام آپ شروع کر دیجئے، نظام آپ شروع کر دیجئے۔ جب آپ کام شروع کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ ایک عمارت نہیں، عمارتوں کی یہاں پر جو ہے بڑی بڑی عمارتیں یہاں مل جائے گی انشاءاللہ۔ یہ بچے آپ ہی کی بستی کے اندر حافظ بھی بنیں گے، عالم بھی بنیں گے، ڈاکٹر بھی بنیں گے، انجینئر بھی بنیں گے، وکیل بھی بنیں گے، لائر بھی بنیں گے، دنیا کی ہر ڈگری اسی بستی سے انشاءاللہ حاصل کریں گے۔ یہ عزم ہمیں پیدا کرنا پڑے گا۔ لوگ خواب دیکھتے ہیں اپنی نسلوں کے بنانے کے لیے۔ آج دنیا کی ترقی یافتہ قومیں، ابھی کل کسی جگہ پر ایک مضمون پڑھ رہا تھا کہ انگلستان پیرس کے بادشاہ کو ہارون رشید کے زمانے میں ایک گھڑی ہوئی۔ پیرس کے بادشاہ کو ہارون رشید نے ایک گھڑی بھیجی۔ اب پیرس کا بادشاہ، جس کو آج ترقی یافتہ ملک کہا جاتا ہے، انگریز لوگ
اور گھڑی بیچنے والا مسلمان بادشاہ، اور اس گھڑی کی صورت یہ تھی کہ کافی لمبی چوڑی تھی. جب اس میں 12 بجنے کو ہوتے تو کچھ چھوٹے چھوٹے جو ہے گیند نکلتے، پھر ایک کھیلنے والا ہو جو حیدرآباد کے اندر سالار میوزیم کے اندر گھڑی ہے ویسا ایک آدمی نکلتا اور بیل کے اوپر 12 گھنٹیاں بجاتا چلا جاتا. اس گھڑی کو بنانے والا کوئی نہیں تھا، مسلمان کاریگر، مسلمان انجینئر. اب جب یہ گھڑی وہاں ان کے دارالحکومت میں پہنچی اور جب یہ کیفیت دیکھی تو وہ انگریز لوگ جو آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ اس گھڑی کی کیفیت کیسی ہے. کسی نے کہا کہ اندر شیطان گھسا ہوا ہے، کسی نے کہا کہ اندر بھوت ہے وہ ایسا کر رہا ہے. تو اب کیا کرنا پڑے گا کہ جب رات میں 12 بجیں گے اور جب یہ بیل بجانے کے لیے آئے گا تب ہم جو ہے اس کے اوپر اس کا آپریشن کریں. اب رات میں 12 بجے وہ بیل بجا، انہوں نے اس گھڑی کو کھول دیا. گھڑی کو کھول دیا تو گھڑی تو کیا، اس میں کہا شیطان، وہ تو کاریگری تھی، وہ تو سائنس تھا، وہ تو علم تھا کہ جس کو ایک مسلمان کا مسلمان حکومت نے بنایا تھا. وہ انگریز جہاں اپنے آپ کو تعلیم یافتہ ترقی یافتہ کہتے ہیں، انہوں نے یہ علوم تو ہمارے پاس سے چرائے، یہ سارے علوم تو ہماری میراث ہے، یہ تو ہمارے بزرگوں کی پیداوار ہے، ہمارے بزرگوں کی دین ہے. دنیا کے اندر یہ جو علوم چل پھر رہے ہیں، دنیا کے اندر یہ جو علم طب، علم سائنس، علم ریاض، علم حساب، علم ہندسہ، یہ سب ہمارے بزرگوں کی دین ہے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں. اب گھڑی بگڑ گئی، گھڑی بگڑ گئی. کہا کہ اب کیا کریں، سارے شہر کے اندر، سارے ملک کے اندر، کہا کہ اس کو کون بنائے گا. اب ہارون رشید کے پاس کون جائے گا کہ ہم نے گھڑی کی یہ دن دیکھی، اگر ایسا کریں گے تو ہم کو ہماری پوری سلطنت کو بیوقوف کہیں گے کہ کیسے بیوقوف لوگ ہیں کہ ایک کاریگری کو وہ شیطان سمجھ رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب ان قوموں نے جب مسلمانوں کی اس علمی لیاقت کو دیکھا، انہوں نے اپنے مستقبل کے لیے پروگرام کرنے شروع کر دیے. آج وہ ہم سے تعلیم کے اندر، اصلی میدان کے اندر بہت آگے ہو گئے اور ہم جو ہے پیچھے ہو گئے. کیوں؟ انہوں نے ہم کو لگا دیا موبائلوں کے اندر، انہوں نے ہم کو لگا دیا ملٹی میڈیا کے اندر. ہمارا نوجوان پورا دن 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے موبائل کے اندر ایسا مصروف ہے کہ اس کو پتا بھی نہیں چلتا کہ وقت کیسا گزر جائے. میں آپ کو بتاؤں، میرا جانا ہوتا ہے برطانیہ کے لندن کے اندر، وہاں کی اسکولوں میں بھی جانا ہوتا ہے، وہاں کی اداروں میں بھی جانا ہوتا ہے. آپ تعجب کریں گے وہاں کی اسکولوں کے اندر ملٹی میڈیا موبائل کی اجازت نہیں. وہاں کی اسکولوں میں جو ساری دنیا کو موبائل کھلوا رہی ہے، ان کی اسکولوں میں تعلیمی اوقات کے اندر ملٹی میڈیا موبائلوں کی اجازت نہیں. اور ہمارے یہاں تو اگر بچہ جو ہے تھوڑا سا شانہ ہو گیا، ابا بول رہے کہ میرے بچے کو اچھا سا بڑا سا موبائل دلا کے دے گا. کیوں گئے؟ آگے ویڈیو دیکھے گا. اب بچہ آج کل تو بچے 8ویں 9ویں میں پہنچ گئے تو کہا کہ ابا جی ہم تو اسکول کا کام کرنے کرتے ہیں. ایک نئی سسٹم شروع ہو گئی ہے، یہ اسکول کا کام. ارے بھائی اسکول کا کام اب تک کون سے موبائل پہ، اب تک تو لوگ کتابوں سے کرتے ہوئے آئے، اب موبائل میں کون سے کام ہو رہے ہیں. میرے بھائی، جو کام کتاب کاپی اور قلم سے ہوتا ہے وہ جدید ٹیکنالوجی سے نہ ہوا ہے، نہ ہوتا ہے، نہ ہو سکتا ہے. ہمارے یہ جو پرانے بوڑھے لوگ ہیں، آپ پوچھ لیجئے ان سے، ان کی اسکولوں کے زمانے کی بات، وہ آج کے جدید یافتہ تعلیم ترقی یافتہ ملک کی اسکولوں کے بچے سے ان کے زمانے میں جو انہوں نے 2ری 3ری 4تھی پڑھی تھی، آج کی 12ویں کے سائنس کا مقابلہ کر لو، وہ ان کے آگے پانی بھریں گے. جو آج 12ویں سائنس میں نہیں پڑھایا جاتا وہ ہمارے بزرگوں نے اپنے زمانے میں 2ری 3ری 4تھی کے اندر پڑھ لیا اسکولوں کے اندر. تو تعلیم تو اس زمانے میں مضبوط تھی، لیکن اب جیسے جیسے دور آتا گیا، جدید ٹیکنالوجی آتی گئی، ویسے ویسے تعلیم بزنس بن گئی، تعلیم تجارت بن گئی. اب آپ دیکھیں کہ ہمارا بچہ جو ہے
ڈاکٹر بنانا ہے. اب ایک بچہ پہلی سے لے کر 12ویں تک اسکول کے اندر جا رہا ہے, پہلی سے لے کر 12ویں تک پڑھ رہا ہے, لیکن اس کے باوجود ڈاکٹر بننے کے لیے الگ سے وہ کلاسز لگا رہا ہے جہاں پر 3 لاکھ روپے, 4 لاکھ روپے, 5 لاکھ روپے نیٹ کے نام پہ اس کے پاس سے لیے جا رہے ہیں. تو پھر اس نے 12ویں تک کیا کہ اس کو آپ 3 لاکھ روپے اور 4 لاکھ روپے نیٹ کے لیے دے رہے ہیں. آپ تعلیم ہے, تعلیم کو ختم کر دیا. یہ گاؤں اسکول ہو کتنے کہا 7ویں تک اسکول ہے, ہاں تو اس کو 12ویں تک آپ کو لانا پڑے گا انشاءاللہ. اور اردو اسکول ہے, معاف کرنا, اردو اسکول ہماری قوم کو سب سے زیادہ خراب کرنے میں اگر کسی نے کوئی کردار ادا کیا ہے تو ہمارے اردو اسکول. پڑھایا ہی نہیں, بچوں کو پڑھایا ہی نہیں. نہ ماں باپ نے کبھی جا کر پوچھا کہ ہمارے بچوں کو کیا پڑھایا جا رہا ہے. بچہ ساتھ, اس لیے کہ ہم بھی اسکول چلاتے ہیں. ہمارا مولانا مجیب صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہمارے اسکول کے پرنسپل, آپ پوچھ لیجیے 8ویں تک بچے آتے ہیں, 9ویں کے بچے آتے ہیں اسکول کے اندر. حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کو نام لکھنا بھی نہیں آتا اور پڑھنا بھی نہیں آتا. اب مجھے بتاؤ ہماری قوم کا دشمن کون, ہم خود ہوئے یا کوئی دوسرا ہو؟ کسی کو گالی دینے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں. ہم خود اپنی اولاد کے دشمن ہیں. ہم نے خود اپنی اولاد کو تعلیم سے دور رکھا ہے. ہم نے ماں باپ نے بھی اپنی اولاد کے بارے میں جتنا فکر, ابھی مولانا ابھی بیان کر رہے تھے کہ بھائی جو بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں فیس, یہ تو ہماری ضرورت تھی کہ مجھے اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے نہیں کہ ہر مہینے بلکہ سال کی ابتدا کے اندر یہ ہونا چاہیے نظام کہ مدرسے کی کوئی کمیٹی, مولانا بھی یہ وصول نہ کرے, صدر صاحب ہونا تو یہ چاہیے کہ گاؤں کی کوئی کمیٹی ہو, ایک آفس ہو آپ کا, اور آفس کے اندر کچھ لوگ بیٹھے اور وہ یہ فیس وصولی کا کام کرے, نہیں کہ مجھے مدرسے کے علماء ایک کام کرے. اور یہ ہونا چاہیے نہیں کہ ہر مہینے بلکہ سال کی ابتدا میں یا سال کے اندر 2 مرتبہ آپ نظام بنا دیجیے کہ بھئی اتنی فیس بڑھنی ہے, ایک ہر مہینے جو ہے اس کو وصول کرنا, ہر مہینے وصول کرنا, ہر مہینے وصول کرنا. یہ تو غلط بات ہے. اب اس میں اب تو دور اتنا تیزی سے گزر رہا ہے کہ آج 1 تاریخ ہے, کل 30 تاریخ آ گئے. اب مولانا کل تو دیے تھے نا پیسے, کل 30 دی. اب یہ نہیں کہہ رہے کہ پچھلے مہینے کی کل فیس دیا آپ نے, جو 1 تاریخ کو جو فیس دینے کی تھی وہ فیس آپ نے 28 دن لیٹ پڑی ہے. ہم بولتے ہیں کل ہی فیس دی ہوں گے. یہ حال ہے ہمارا. میرے بھائیو, اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے. تعلیم قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. علم والا اور بے علم دونوں کبھی بھی برابر ہو سکتے نہیں. ہم اپنے اولاد کی تربیت کریں, اپنے اولاد کو سکھائیں, انہیں دین سکھائیں, انہیں دنیا سکھائیں, لیکن دین سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ افضل. حضرت یعقوب علیہ السلام کا زمانہ ہے. میرا قرآن کریم کی آیت پڑھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بستر مرگ کے اوپر ہے. قرآن کہتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. حضرت یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں, آخرت کے سفر کے اوپر تشریف لے جا رہے ہیں. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. اور آخری موقع کے اوپر, سفر کے اوپر جانے کے موقع کے اوپر اپنے بیٹوں کو اپنے پاس بلا رہے کہ میرے بچوں میرے قریب آ جاؤ, اور اپنے بچوں سے سوال کر دیا اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي. اور میرے بچوں تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. یہ نہیں پوچھا کہ میرے بچوں میرے بعد کیا کھاؤ گے, میرے بچوں میرے بعد کیا پہنو گے, میرے بچوں میرے بعد کہاں جاؤ گے, کہاں بنگلہ بناؤ گے, کہاں کے. یہ نہیں پوچھا. کیا پوچھا اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي. اے میرے بچوں میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. کیوں یہ سوال کیا؟
آپ کو یہ سوال ہونا چاہیے کہ یہی سوال کیوں کیا جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام خود نبی ہے، حضرت یعقوب کے والد حضرت اسحاق نبی ہے، حضرت اسحاق کے والد حضرت ابراہیم نبی ہے، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف نبی ہے، یہ پورا خاندان نبوت ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے یہ سوال کر رہے کہ میرے بیٹوں تم میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اصل میں وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ توجہ دلانا مقصود تھا، یہ فکر مند کرنا مقصود تھا کہ کھانے کا انتظام اللہ نے کر دیا ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، کیا کھاؤ گے کہاں کھاؤ گے اللہ نے لکھ دیا ہے، کیا کماؤ گے اللہ نے لکھ دیا ہے، کہاں سو گے اللہ نے لکھ دیا ہے، مگر میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بعد تم اپنے معبود کو بھول جاؤ، تم کسی اور کی عبادت کرنے لگ جاؤ، میرے بعد تم اللہ کو بھول کر غیر اللہ کی طرف چلے جاؤ۔ حالانکہ ایسا ممکن نہیں تھا، اس لیے کہ وہ تو اولاد نبی تھے، لیکن ان کا جواب بھی بڑا پیارا ہے۔ انہوں نے کہا اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا۔ اور میرے ابا جان آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ نے ہماری بڑے اچھے انداز میں تربیت کی ہے، آپ نے ہماری فکروں کو پاکیزہ بنایا ہے، ہماری سوچ کو پاکیزہ بنایا ہے، لہذا قالوا نعبد الہک، ہم آپ کے بعد عبادت کریں گے آپ ہی کے معبود کی، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور آپ کے باپ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے، یعنی اللہ ہی کی عبادت کریں گے، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت نہیں کریں گے۔ اور میرے دوستو آج ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے نوجوانوں کے ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو دین پڑھایا، اگر ہم نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا، اگر ہم نے اپنے بچوں کو عقائد پڑھائے، بہت زیادہ اور انشاءاللہ آپ کے بچے دنیا کے اندر کہیں بھی چلے جائیں مگر اس تعلیم کو نہیں بھولیں گے۔ لیکن اگر ہم نے اپنے اولاد کو دین سے دور رکھا، ہمیں اپنے اولاد کو قرآن سے دور رکھا، ہم نے اپنے اولاد کو سنت نبی سے دور رکھا، دنیا آج دیکھ رہی ہے، دنیا آج سمجھ رہی ہے، دنیا آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ کئی ایسے بے دین لوگ ہیں جو دین کو چھوڑ کر کسی اور جگہ پر پناہ تلاش کر رہے ہیں، مگر پناہ پھر بھی نہیں ملی۔ آپ نے کیا دیکھا؟ ایک صاحب کھڑے ہوئے قرآن سے 26 آیتیں نکال رہے، جو قرآن سے آیتیں نکالنے کی بات کر رہے تھے، اللہ نے ان کو ہی دین سے نکال کر رکھ دیا۔ آپ کیا قرآن سے نکالیں؟ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو یہ پوچھ رہے ہیں نہ وہ پوچھ رہے ہیں، کیوں؟ کیا وجہ اس کی دینی فکر۔ یہ دنیا تو فانی ہے، یہ دنیا میں زندگی ہمیں جینا ہی کتنا ہے۔ قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ یہ دنیا تو ختم ہو جانے والی، ہم اور آپ بھی ختم ہو جانے والے۔ کون کتنی زندگی لے کر آیا بھائی؟ کل تک کتنے لوگ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آج ہمارے ساتھ نہیں، آج ہمارے درمیان نہیں۔ کوئی جو ہے سو رہا ہے، سوتے سوتے جو ہے اللہ کے یہاں پہنچ گیا، صبح اٹھ ہی نہیں سکا۔ کوئی آدمی موٹر سائیکل کیونکہ چالنا چاہ رہا تھا، راستے کے اندر ایکسیڈنٹ ہو گیا، پتا چلا کہ مغرب کے بعد جو ہے نماز جنازہ پڑھنی۔ کتنے نوجوان، بڑھاپے کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے بڑھاپا بھی نصیب ہوگا یا نہیں۔ اور میرے دوستو یہ عارضی زندگی کے لیے ہم اتنی فکریں کرتے ہیں،
عارضی دنیا کے لیے ہم اتنی کوشش کرتے ہیں، کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ہمیں اس قبر کے اندر اس زیر زمین میں جانا ہے تو قبر کے لیے ہم نے کیا تیاری کی، ہم نے آخرت کی کیا تیاری کی، ہمارے پاس آخرت کا کیا سرمایہ ہے؟ یہ دنیا جو ختم ہو جانے والی، ہمیں یقین ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ 70 سال کی عمر ہوگی، بہت زیادہ 75 سال جئیں گے، بہت زیادہ 80 سال جئیں گے، اور بھائی 85 سال کے بعد تو انسان خود جو ہے اس کو بھی اس دنیا کے اندر رہنا اچھا نہیں لگتا، وہ کہنے لگتا ہے کہ وہ سب اللہ پاک جو ہے بلا لیا۔ تو یہ حال ہے، تو یہ دنیا جب ہمیں یقین ہے کہ فنا ہو جانے والی ہے، اور میرے دوستو آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ ابھی آپ نے حالات سنتے ہوں کہ مسلمان جن علاقوں کے اندر اس وقت برسرے بیکار ہیں، وہاں پر نتنے روز واقعات سننے کو مل رہے ہیں کہ ایک مسلمان جو ہے اس کی جو ہے باڈی کی سے خوشبو جو ہے آ رہی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں پڑوس ملک کا واقعہ ہے، ایک قبرستان کے اندر جو ہے پانی کے بہاؤ آئے، اور پانی کے بہاؤ کی وجہ سے بہت سارا قبرستان جو ہے تہس نہس ہو گئے۔ 2 قبریں جو ہے اس میں 2 قبریں سے جو ہے وہ ہٹ گئی، وہاں سے خوشبو ایسے آ رہی کہ پوری بستی کے اندر خوشبو پہنچ۔ لوگوں نے پوچھا تھا کہ کیا ماجرا کیا؟ کہا کہ ایک ماں کی قبر ہے اور ایک بیٹے کی قبر ہے۔ ماں کا کام بیٹے کو مدرسے کی تعلیم کے لیے فکر کرتا تھا، اور بیٹا جو ہے حافظ قرآن تھا۔ اللہ تبارک و تعالی، ان کی موت ہو گئی، لیکن موت کے بعد دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دنیا ہی کے اندر جنت کی خوشخبری دکھا دی۔ سارے گاؤں والوں نے، بستے والوں نے دیکھا کہ قبر سے ایسی خوشبو ہو رہی ہے کہ جس کو زندگی میں کسی نے سونگا نہیں۔ ایسا کئی واقعات آپ کی ہمارے اطراف کے اندر جو ہے آپ کئی ایسے واقعہ سنو گے کہ میں پورا جگہ پر قبر جو ہے کھودی گئی، وہاں سے جو ہے باڈی نکلی اور باڈی بالکل صحیح سلامت ہے۔ حالانکہ انسان کی باڈی مٹی کے اندر جانے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، 10 دن 15 دن مہینے کے بعد تاس ہو جاتی ہے، لیکن کتنے اجسام ایسے کہ وہ صحیح سلامت رہتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کر رہی ہے۔ میرے دوستو یہ زندگی بہت مختصر زندگی ہے، اپنی اس زندگی کی قدر کرو، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو دین سے وابستہ۔ ابھی خالد مفتی صاحب نے کہا قرآن کریم کی آیت میں جھنجھوڑ کر رکھتے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑا گنہگار وہ ہے کہ جو اپنے اولاد اور اپنے گھر والوں کو دین سے دور رکھے گا، ان کو تعلیم دے گا۔ اسی لیے تو قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پہلے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ تعلیم اور تبلیغ کے دوسرے نمبر پر حکم ہے پہلے خود اپنے گھر سے شروعات کرو۔ آج ہم کرتے ہیں کیا؟ اپنے گھر کی تو فکر نہیں کرتے، پہلے دوسرے کے گھر سے شروعات کرتے ہیں۔ میں جماعت کے اندر چلا گیا، میں نے 4 مہینے لگائے، سال لگایا۔ مولانا صاحب انوی مدرسے کے کیا کہتے ہیں، ناظم صاحب بہت بڑے مولانا صاحب جو کہتے ہیں اب میرے گھر کے اندر لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، میرے گھر کے ٹھکانے نہیں، اور میں پھر کے باڑی کے اندر آ کر بیان کر رہا ہوں لوگوں نماز پڑھو۔ قرآن نے کیا حکم دیا؟ پہلے میں اپنے گھر سے شروعات، اپنے گھر والے کو نماز کی دعوت دو، اپنے گھر والوں کو دین سکھاؤ۔ جب میرا گھر دین پر آئے گا، جب میرا گھر نماز کے اوپر آئے گا، جب میرا گھر قرآن کے اوپر آئے گا، انشاءاللہ العزیز اس کی برکت سے میرا پڑوس خود بخود ماحول کے اندر آ کر اس کا گھر نماز کے اوپر آئے گا۔ اور جب 2 گھر آئیں گے تو تیسرا اور چوتھا گھر، ایک موقع ایسا آئے گا کہ انشاءاللہ العزیز پاڑی کے اندر کوئی جوان، کوئی عورت، کوئی بیٹی ایسے نہیں ہوگی جو نماز سے دور ہو انشاءاللہ۔ آج نیت کرو آپ کیا اپنی اس بستی کو نماز سے آباد کریں گے انشاءاللہ۔ نماز، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین۔ نماز چھوڑیں گے اور آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ کی بستی کے اندر
یہ کبھی ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کی بستی کے اندر ایک انقلاب پیدا ہو، آپ کی بستی کے اندر تعلیم کی ہوائیں چلے، آپ کی بستی کے اندر جو ہے لوگ روزگار سے جڑے، آپ کی بستی خوشحال ہو، تو آپ کو یہ عزم کرنا پڑے گا، آپ کو یہ ارادہ کرنا پڑے گا کہ اپنی بستی کو، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو آج سے ہی انشاءاللہ نماز کی ترغیب دیں گے انشاءاللہ۔ کیوں؟ اللہ کے راستے میں جاتے ہیں نا، جاتے ہیں جماعت میں جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ کہ جاتے نہیں؟ تو بولو نا ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں۔ میرا بھی چلا لگا ہے الحمدللہ، تو میرا بھی لگا ہے آکڑا ضلع کے اندر بنگال، مفتی صاحب بنگال میں میرا چلا لگا ہے۔ تو وہاں پر 2 نمبر پہ کون سی بات بتائی جاتی ہے؟ بولو نہیں بھائی، کون سی؟ بولو بھائی، بولو بھائی، نماز۔ وہاں کیا سکھایا جاتا ہے؟ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی، بولو نہیں بھائی، بولتے نہیں یار، صفت صلاۃ کے اوپر۔ جب نماز آئے گی نہیں تو زندگی صفت صلاۃ پر آئے گی، لیکن نماز ہی نہیں آئے گی تو زندگی صفت صلاۃ پر کیسے آئے گی؟ میرے بھائی، نماز اپنے گھر کے اندر، گھر کی عورتوں کو بھی نماز کا حکم، بچوں کو بھی فجر کے وقت نماز کے لیے مسجد میں ایک ملک ہے موریتانیہ، افریقہ کے اندر ایک ملک ہے، کالے لوگوں کا ملک ہے۔ اس ملک کے اندر پورے ملک کے بارے میں مشہور ہے کہ اس پورے ملک میں ایک گھر بھی بے نمازی ہے، ایک گھر، غریب ملک ہے۔ میری بہت تمنا ہے کہ میں اس ملک کے اندر جو ہے جاؤں اسے دیکھنے کے لیے، اور پچھلے دنوں کچھ حالات بھی بدلے تھے کہ انشاءاللہ وہاں جانا ہے۔ تو اس ملک میں ایک ہی دم غریب لوگ ہیں، کالے لوگ ہیں۔ آپ کے پاس تو بہت اچھے مکانات ہیں، وہ تو بیچارے اس طرح جو ہے کہ 4 پائے اور اس کے اوپر چادر، اس کے اندر زندگی بسر کرتے ہیں۔ لیکن کہا گیا کہ اس ملک کے اندر ایک آدمی بھی بے نمازی نہیں، ایک مکان بھی ایسا نہیں کہ جہاں بے نمازی آ جائے۔ تو آپ بھی یہ عزم کرو۔ مولانا نے عزم اور ارادہ کیا کہ ہم اسکول بھی کھولیں گے، کالج بھی کھولیں گے، لیکن یہ بھی عزم کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنی پوری بستی کو 100% نماز بنائیں گے انشاءاللہ۔ اگر یہ ہو گیا تو سمجھ لیجئے کہ پھر غیر باری سے ایک نیا انقلاب شروع ہوگا انشاءاللہ۔ میرے دوستو، اور تعلیم کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے بات آئی، میں وہیں سے تعلیم ہی سے نماز کے اوپر گیا کہ دین سکھاؤ، اپنے اولاد کو دینی علم سکھاؤ اور دنیاوی علم، لیکن دینی علم اہم ہے، اس کے بعد دنیاوی علم۔ دینی علم یہ آخرت کے لیے ہے اور دنیاوی علم صرف دنیا کے حد تک ہے۔ تو اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، جنت والی زندگی ہے۔ اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا، کہ اللہ تبارک و تعالی جنت کس کو دیں گے؟ متقین کو دیں گے، کہ جہاں باغ ہوں گے، نہریں ہوں گے، شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، اور جو ہے شراب کی نہریں، شراب طہورا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس جنت کے بارے میں اس کی جو ہے مثال پیش کی، وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ جنت ایسی ہے کہ جو تم چاہو گے اللہ وہ جنت کے اندر دے گا۔ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، دنیا کے اندر تو یہ کہا گیا کہ 70 سال کے بعد تم مریں گے، 80 سال کے بعد تم مریں گے، 90 سال کے بعد تم مریں گے، 35 سال کے بعد تم مریں گے، 40 سال کے بعد تم مریں گے، لیکن جنت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جب تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے تو انشاءاللہ العزیز کبھی موت نہیں آئے گی، کبھی جنت سے نہیں نکالے جاؤ گے، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر۔ لہذا میرے دوستو، اپنی جنت کو سنوارو، اپنی آخرت کو سنوارو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اور اس کے لیے اپنے بچوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم سے آراستہ کرو۔
بس مجھے تو پتہ نہیں کسی موضوع پر بات کرنی تھی، لیکن آپ حضرات کی محبت نے کچھ منتشر غیر نفع نشر غیر مرتب کے طور پر کچھ باتیں ذہن میں آ گئی، میں نے آپ حضرات کو پیش کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ اللہ اس بستی کو دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرماوے، یہاں کے لوگوں کی محنتوں کو قبول فرماوے، اور خاص طور پر یہاں کے علماء حفاظ، اور آپ نے جو کہا ہے کہ اس بستی کے بارے میں ہمارے مولانا فہیم کہہ رہے تھے کہ بھئی تجھے بھی دھیان دینا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی ایک تو میں نے یہ ارادہ کروایا مولانا عرفان کو کہ بھئی اس بستی صاحب کے ادارے کو صرف حفظ تک محدود نہیں کرنا، اس کو بخاری تک لے کے جانا ہے انشاءاللہ، اور لڑکوں کا بھی الگ نظام ہو، لڑکیوں کا بھی الگ نظام ہو، لڑکوں کا اسکول الگ ہو، لڑکیوں کا اسکول الگ ہو، اور اس کے بارے میں جتنا ہم سے ہو سکے گا انشاءاللہ ہم بھرپور اپنے اعتبار سے اللہ کی رضا کے لیے کام کریں گے۔ اللہ ہم سب کو اللہ کی رضا کے لیے کام، دنیا میں کچھ نہیں ہے بھائی، یہ دنیا ختم ہو جائیں گے، ہم بھی مر جائیں گے، تم بھی مر جائیں گے۔ میں ابھی سب کو چلے گا مولانا صاحب نے اپنا بلڈنگ بنایا ہے، کچھ نہیں، کوئی مولانا صاحب نہیں، اس نے قبول کر لیا تو کام بن گیا، اور وہاں سے اگر مردود ہو گیا تو سب بنا بنایا کام سب بنا پکا پکایا کھیل کیا ہو جائے گا، فیر ہو جائے گا۔ اللہ قبول کر لے، میرے آنے کو بھی اللہ قبول کر لے۔ ہمارے مولانا سلیمان نے ماشاءاللہ بڑی اچھی محنت کی ہے، اللہ ان کی محنت کو بھی قبول فرمائے۔ میں اور جو ہے جو آپ لوگوں نے جو ان کے لیے انعام دیا کیا ہے کہ ان کو جو ہے عمرہ بھی کرائیں گے، حج بھی کرائیں گے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ 2 سال کے اندر حافظ صاحب کو جو ہے عمرے کا ہو جائے گا انشاءاللہ، ہے نا۔ اور حفظ کلاس کے بارے میں آپ کو یہ وعدہ کرنا پڑے گا کہ پکے حافظ ہونا ہے، کچے نہیں، انشاءاللہ ضرور، اور پکے ایسے کہ ایک بیٹھک میں پورا قرآن سننے والے ہو۔ ہاں، اور آپ کے بچوں کو نماز کی کیا ترغیب آپ کے یہاں؟ نماز بچے ہمارے پاس مکتب کے اندر نماز پڑھتے، اور گھر پہ بھی لڑکیاں جو ہے گھر پہ بھی نماز کی پابند، نماز کی حاضری لیتے ہیں۔ ہاں، نماز کی حاضری ہر مکتب کے اندر نماز کی حاضری لینی چاہیے، اور اس کے لیے جو ہے ایک وہاں ایک مکتب ہے، آپ کو ہم ایک مکتب میں گئے تھے پچھلے دنوں، ان کو بھی دیکھ کر آؤ، اور اللہ تبارک و تعالی ہمت عطا فرمائے۔ اور ہمارے بھی ہم سے بھی جو کام ہوگا، قاری صاحب سے پوچھو، مولانا مجیب صاحب ہے آپ کے بعد، ہم سے جو بھی کام ہوگا تعلیم اعتبار سے جس اعتبار سے جتنی کوشش ہوگی انشاءاللہ پورا کرتا، آپ آگے بڑھیے اور کام کیجیے ہمت کے ساتھ۔ اور بستی کتنے سال سے یہاں پڑھاتے ہیں؟ میں یہاں پر 14 سال ہے میرے۔ 14 سال، یہ نیت کرو کہ ترقبہ بھی یہاں بننے کی آپ؟ جی بالکل۔ ہاں، میرا گاؤں بھی پرگل باڑی حضرت، میرا نانیال بھی پرگل باڑی ہے، دادیال بھی پرگل باڑی ہے، کہ حضرت کی بات چھڑے کر کے میں بولتا دوسرا راول گاؤں ہے میری۔ ایک بات یہ ہے کہ حضرت کی بات چھڑے کر کے میں بولنا چاہ رہا، لیکن ابھی تک بھی نہیں بولا میں نے۔ جاننا میں نے تقریباً 8 سال پڑھایا۔ ہمارے والد صاحب تھوڑے گرم مزاج کے، کچھ لوگ ان کو چھیڑتے رہتے کہ بھائی وہ لوگ مزے میں مفتی عرفان منٹے میں مفتی بھائی جاننا ملے، بہت سارے لوگوں نے بات کرے ہوں گے۔ میں اس کے لیے بات کر رہا ہوں کہ میرے والد صاحب کی جنت خراب نہ ہو، کیونکہ اگر علماء کے بارے میں ان کے منہ سے کچھ غلط جملہ نکل جائے گا تو ان کی جنت برباد ہو جائیں گی۔ ہر لوگ انہیں ٹارچر نہ کریں۔ میں نے جو بھی محنت کرا اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہوں۔ اللہ مجھے اولاد نہیں حضرت، آپ خاص طور سے دعا، یہ سب آپ کے بچے ہی ہیں، یہ میری یہ آپ کے بچے، ان کو بناؤ، یہ آپ ہی کے اولاد ہے، اور جب آپ ان کو بنائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اولاد بھی دیں گے، اور انشاءاللہ وہ بھی نیک صالح بنیں گے۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں، اس پر ایک واقعہ سناتا ہوں، تحقیق کی نعمت کے طور پر۔ میرا مزاج اتنے میں تقریباً 17-18 سال سے آپ کے ضلع میں کام کرتا ہوں، جالنا ضلع کے اندر۔ میرا مزاج ہے کہ جو بھی بچہ ایک مرتبہ مدرسے میں آ جائے ہمارے انواع میں تو وہ میرے کیمرے میں فٹ ہو جاتا ہے کہ اب کس بچے کو کس طرح مجھے کرنا ہے۔ میری ایک فکر ہے، میری ایک سوچ ہے، میرا ایک لگن ہے۔ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ گنہگار کو 2 بیٹے عطا فرمائے، اور دونوں کو 9 سال کی عمر کے اندر حافظ قرآن بنا دیا اللہ۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ میں حافظ صاحب کے حوصلے کے لیے بات کہہ رہا ہوں کہ اگر میں دوسرے کے بچوں کی فکر کروں گا، دوسرے کے بچوں کے پیچھے محنت کروں گا تو اللہ میرے اولاد کو بھی ضائع نہیں کرے گا۔
لہذا ہمیں علماء کو بھی چاہیے کہ ہمارے پاس جو بچے ہیں یہ امت کی امانت ہے، ہمیں اس کی فکر کریں۔ آپ اس کی فکر میں اللہ اولاد بھی دیں گے کہ آپ کی اولاد ہے، اور اس کو اپنے ہی بچے سمجھ کر پڑھائیے انشاءاللہ۔ یہی جو ہے آپ کے لیے جو مستقبل میں سے سوال بنے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ اللہ تعالی حضرت کو، حضرت کے پورے رفقا کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ حضرت نے یہ جو بات بتلائی کہ اپنے بچے کی، یہ صرف زبانی نہیں ہے، منہ پر تعریف نہیں، لیکن ایک دفعہ حضرت نے ہمارے ایک رفیق مفتی فاروق صاحب کو اور ناچیز کو ایک مکالمے میں حکم کے فرائض کے لیے بلایا تھا، تو وہی ذریعہ بھی بنا۔ مولانا سلیمان صاحب کو میں بولا کہ حضرت کو بلانا ہے۔ جب ہم کھانا کھانے کے لیے گئے تو ہم نے دیکھا کہ اس وقت جو مدرسے کے پرانے فارغین تھے، اپنا ریاض العلوم تھے، شاید وہ بھی کچھ تاثرات کے لیے اور کچھ بطور حکم اور کچھ ایسے ہی مدرسے کا پروگرام ہے تو آئے ہوئے تھے، تو وہ ایسے بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے جیسے استاد شاگرد نہیں، یہ ساتھی۔ حضرت ادھر کبھی بغل میں ایک کو دبا رہے، کبھی ادھر اس کو کچھ رہے، کبھی اس کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے، تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ شاگرد جمع نہیں ہوئے بلکہ ساتھی آپس میں جمع ہوئے۔ تو یہ چیز کا میں ہمارے ساتھیوں میں تذکرہ بھی کیا تھا، اور اس وقت یہ بات آئی تھی کہ انشاءاللہ اپنے ایک دفعہ ان کو بلائیں گے، اور وہ وقت آج مقرر تھا اللہ کی طرف سے، تو آج حضرت ہمارے درمیان تشریف لائے، اور ہم نے ابھی استقبال وغیرہ کے تعلق سے جو منع کی وہ تمام چیزیں بھی نوٹ کی ہیں۔ انشاءاللہ ہم آئندہ سے اس کا خیال رکھیں گے کہ یہ جو ہمارے آج آئے نہیں، اب آتے رہیں گے آپ کے یہاں انشاءاللہ ہم بھی بلاتے رہیں گے۔ بین بلائے پہ آئیں گے، اس لیے کہ اب ہمارا تو تعلیم سے پرانا رشتہ ہے، آپ کے مکتب کے ساتھ ہم کو محبت ہو گئی، ہم محبت ہے، آپ ہمارے کیمرے کے اندر آپ بھی فٹ ہو گئے، ہمارے کیمرے میں آپ کا مکتب ہم نے فٹ کر دیا ہے، اور انشاءاللہ جو ہے اب ہم جو ہے اس کے اوپر جو ہے کام بھی کریں گے، اور ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، مشورہ بھی کریں گے، اور ان بچوں کی ہمارے امت کی امانت ہے، ہمارے سوچ ہے کہ بچے آج کل ہمارے بڑے ہو جائیں گے، ہم سب کو بیٹھ کر ان کے بارے میں سوچنا پڑے گا۔ اس سلسلے میں جو بھی ہوگا انشاءاللہ جو بات انشاءاللہ جزاکم اللہ۔ ابھی حضرت ان بچوں کو ہمارے نائب صدر حافظ محمد کریم صاحب معوضۃ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اور چند آیتیں پڑھائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ اور ہمارے مجمع میں سے کچھ ساتھیوں کا یہ آیا ہے کہ جیسا ہمیشہ جھولی پھراتے ہیں جھولی بھی پھرائی جائے، کوئی زور زبردستی نہیں، جس کو کچھ تعاون کرنا ہے۔ ہمارے بہت سارے مسلیوں کی طرف سے تقاضا آ رہا ہے، اور شروع ہی میں ہم نے اس نیت سے ہی بنائے تھے کہ یہ مسجد تو جب بنتی ہے نیچے اوپر سب مسجد ہی رہتی ہے، تو کچھ مسلیوں کی طرف سے آ رہا ہے کہ ہمارے کچھ جو بزرگ ہیں جن کے گھٹنوں